آل عمران آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان المبارک ہے، اور یہ دن کیسے گزرے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، یہ احساس ہے مجھے کہ ہم نے ابھی رمضان شروع کیا تھا اور ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا سیشن ہے وہ اسلام اور معمولات زندگی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن جو دنیا کی صورتحال ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ایک طاقت جسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس نے امریکہ جیسے ملک کو، آدھے سے زیادہ یورپ کو اپنا اسیر بنایا ہوا تھا، آج اس کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اب اس کی کنڈیشن پہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ایون دو ایک بات میری یاد رکھیے گا، اس کے لیے آپ میری پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، ہم پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ہم جلد شروع کریں گے، لیکن میری پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ جملہ اس چیز کا پہلا حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اب سے چند سالوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی۔ ابھی اور ہم سب کو پتا ہے کہ جتنا بڑا میڈیا کنٹرول اسرائیل کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اسرائیل میں بھی ایک سرٹن کمیونٹی ہے جو اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر ہی وہ کمیونٹی ہے جو پورے پیسے کو کنٹرول کرتی ہے۔ دنیا میں پیسہ کہاں موو کرنا ہے، کن ملکوں کو دینا ہے، کن ملکوں کو نہیں دینا، کن ملکوں میں رجیم چینج، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں یہ بہت الگ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میرے پچھلے پروگرامز یاد ہوں اور میرا آپ کا مجھ سے واسطہ رہا ہو میرے ریڈیو پہ، میرے ٹی وی پہ، تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا کہ 2 جنگیں لڑی جائیں گی بائی 2026، اور یہ دونوں جنگیں لڑی گئیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں جنگیں پانی پہ لڑی جائیں گی۔ گو بیک اینڈ چیک، ریفرنس چیک کر لیجیے گا، دونوں جنگیں پانی پہ لڑی گئی ہیں۔ پہلی جنگ جو تھی
وہ پاکستان ہندوستان کی تھی جو آپ کو پتا ہے کہ پانی پہ لڑی گئی تھی. دوسری جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگی, جس میں اسرائیل انڈائریکٹلی اٹیک کرے گا اور پھر ڈائریکٹ ہو جائے گا. ایران کی مدد کرے گا چین اور ایک نیکسس بنے گا رشیا کے ساتھ, اور اس طرح سے یہ الائنس بنے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا خاتمے کے قریب ہے؟ نہیں, یہ جنگ ابھی اگلے 3 سال اور چلنی ہے. اسمال پاکٹس کے اندر یہ جنگ چلے گی. اس کے بعد ایک سیز فائر ہوگا, سیز فائر تو پہلے ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ایک امن ہوگا, اور اس امن کا دورانیہ جو ہے وہ 1 دہائی ہے, 10 سال ہے. 10 سال کے بعد ایک فیصلہ کن مارکا ہے, اور وہ جو مارکا ہے وہاں پر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ہم نیوکلیئر وار کے اندر داخل ہو جائیں, اگر چند چیزیں نہیں ہوئیں تو. اور اگر وہ چند چیزیں ہو گئیں تو ڈیفینیٹلی اس دنیا کا نقشہ جو ہے وہ آپ کو بہت تبدیل نظر آئے گا. ابھی آپ کو یورپ کے اندر ایک اسلامی ملک ابھرتا ہوا نظر آئے گا. آپ آئندہ آنے والے 2 سے 3 سالوں میں اس کی نشانیاں واضح طور پر دیکھ لیں گے. میں اسپین, کیٹالونیا, اس کے برابر کی زمینوں کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. خیر, ارسپیکٹو آگے چلتے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ, وہ جو بھوت تھا نا, وہ جو ایک بہت بڑا, اتنا بڑا انہوں نے قائم کر کے رکھا تھا کہ ہمیں کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا, وہ شکست دے دی گئی ہے. آپ مانے یا نہ مانے, لیکن وہاں کھڑے رہنا, کھڑے رہ کے مقابلہ کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ, چھوڑیے مسلمانوں کو, ہم تو ظاہر ہے ہمارا تو دل مسلمانوں کے ساتھ ہی دھڑکے گا نا, یا میں اگر صحیح معنوں میں صحیح جملہ کہوں تو ہمارا دل وہیں دھڑکے گا جہاں ہم ظلم کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو جائیں. ہم مسلمان کبھی نہیں دیکھتا کہ کون سا مذہب ہے, کون سا مسلک ہے. مسلمان صرف ایک بات دیکھتا ہے, جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارا دل تو, اگر ظلم ایون کرسچنز کے ساتھ ہے, ایون جوز کے ساتھ ہے, ہم اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, اس جنگ نے ایک بڑی حیرت انگیز ایک تبدیلی پیدا کی, اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ہنگامے, اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ایجیٹیشنز, اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ, امریکہ میں امریکی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف ایک چیز بنی ہے. آپ اب مزید خبروں کو چھپا نہیں سکیں گے, آپ لیبل نہیں کر سکیں گے, چاہنے کے باوجود بھی آپ سوشل میڈیا نہیں خرید سکتے. دیر از اے ریزن ٹو اٹ. یہ جو اے آئی کی ڈیولپمنٹ ہے, اب آپ بہت ساری چیزیں اے آئی کے تھرو دیکھتے ہیں, اور اے آئی آپ کو بتاتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا برج خلیفہ کے اندر وہ لگا دیا گیا کہ جی وہاں پر بوم گرا دیا, ادھر ہو گیا. یہ سلولی اینڈ گریجولی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. آگے آنے والے دن, میں نے کہا تھا 27 رمضان المبارک کے بعد میں پورا ایک ٹرانسمیشن کروں گا جو اے آئی پہ ہوگا, اور وہ ٹرانسمیشن اس لیے ضروری ہے بیکاز شاید میری زندگی کی بھی وہ سب سے امپورٹنٹ ٹرانسمیشن ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی جائیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو آسمانوں میں آوازیں سنوائی جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو آسمانوں میں شبیہات دکھائی جائیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں تمام لوگوں کا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. صدف عمیر آج ہماری مہمان ہیں, بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ابھی آپ سے تو تفصیل سے بات ضرور ہوگی. یہ سفر جو ہے کیسے ہوا یہ بھی سیدہ نرجس یہاں تشریف رکھتی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپا کا بنا لیجیے. آپا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سمیہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آج کیا بن رہا ہے؟ آج بہت کچھ بن رہا ہے یہاں پہ, بہت کچھ بن رہا ہے. ظاہر جیسے عید نزدیک آتی جاتی تو کچھ ایسی چیزیں بناتے ہیں تاکہ عید پر ہمارے کام آئے. اوکے, تو آج عید پہ کیا کام آنے والا ہے؟ آج تو ہم بنائیں گے ایک تو کسٹرڈ کے ساتھ ہم شاہی ٹکڑے بنائیں گے. اوکے جی, اس کے علاوہ ہم بنائیں گے ایک پاستا سیلڈ بنائیں گے, اور والس کی آئس کریم کے ساتھ آپ کے لیے اتنا کوئک ڈیزرٹ بنائیں گے کہ آپ کے تمام گھر والے خوش ہو جائیں گے. اس کا ایک فائدہ تو ہوا اس ٹرانسمیشن کا, میں بھوکا نہیں مروں گا. میں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے آپ سے, کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور معمولات زندگی, اس کے بارے میں ہم بات کریں. یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے.
اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی طرف جاؤں، صدف آپ سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ٹرانسفارمیشن، صدف ہمارے ساتھ انہوں نے بے تحاشا کام کیا. یہ صدف عمیر وہ صدف عمیر نہیں ہے جنہیں ہم نے دیکھا تھا، جو ہمارے ساتھ بڑے بڑے شوز پہ ہوا کرتی تھیں. اینڈ ماشاء اللہ واٹ اے ٹرانسفارمیشن یو ہیڈ. کیا بات ہے. اور تو ہوا کیسے، یہ سفر شروع کیسے ہوا اور کب احساس ہوا کہ اس طرح سے اس طرف جانا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اس پیارے سے رمضان ٹرانسمیشن میں بلایا، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں. یہ سفر اس طرح شروع ہوا کہ میں ڈپریشن سے گزری اور بہت ہی انسرٹن لائف ہو گئی تھی. پینک اٹیکس، انزائٹی، اوور تھنکنگ، سکون ختم ہو گیا تھا. تو سمجھ آیا کہ یہاں سکون نہیں ہے تو پھر کہاں ہے. تو وہ جب سکون ڈھونڈنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ملا، اور سمجھ آیا کہ ایکچوئل سکون تو اسی راستے میں. تو یہ ٹرانسفارمیشن یہاں سے شروع ہوئی. تو یہاں سے شروع ہوئی. جی اور آپ نے سب کچھ چھوڑا. جی. کتنے سال ہو گئے؟ 4 years. 4 سال. جی. تو کبھی ایسا احساس ہوا کہ ذرا ذرا سا میں کر لیتی ہوں، یا نہیں، ایک بار بھی نہیں ہوا. ایک بار بھی نہیں ہوا؟ اتنا سکون ہے. جی. Very nice. I am so impressed, and so it is such a blessing to see you اس طرح سے, because I know بہت سارے لوگوں کو نا میڈیا کے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, صدف پہلے بھی بہت اچھی تھیں, ان کے ہسبینڈ عمیر ہمارا برسوں کا 20 سال تقریباً ساتھ ہے, 20 سال پرانا ساتھ ہے ان کا. جس زمانے میں ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ہم تب سے ان کو جانتے ہیں. اور صدف ان لوگوں میں سے ہیں ویری فیملی اورینٹڈ, ویری ویری فیملی اورینٹڈ, اور مطلب اور عمیر از آلسو ویری فیملی اورینٹڈ. اور انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہت, دونوں میاں بیوی نے بہت اسٹرگل کی, بہت کام کیا. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ میڈیا میں مثالیں دے سکتے ہیں کہ یار مطلب واو کیا زبردست مطلب ان کا, اور بہت این امیزنگ جرنی. لیکن یہ والی ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ بڑی کمال ہے. جی, سکون صرف میری لائف میں نہیں آیا, سکون رشتوں میں آیا, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں آیا, بچوں میں آیا, سسرال میں آیا. ایک عزت احترام کا جو درجہ ہے وہ بڑھا, پیار بڑھا, عزت بڑھی, ایک دوسرے کے اوپر, اور بانڈنگ جو ہماری ویک تھی وہ اور اسٹرانگ ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں بول رہے ہیں کہ رشتوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے, اگر آپ اس طریقے سے ڈیل کریں تو غلطی کے چانس نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھال دیں جی تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی. جی بالکل بالکل درست, بالکل درست. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, یہ سفر وہ صدف نہیں ہے؟ نہیں, صدف تو وہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن بڑی کمال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے ساحر بھائی, جو آپ کی ابتدائی گفتگو اور سرنامہ کلام میں آپ کی جو گفتگو کا حصہ تھا, اور اب جو ہماری بہن گفتگو کر رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے مختلف اوراق میں اور زندگی کے مختلف لمحات میں جو انسان کی فکری تنوع میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ایسی آتی, وہ اس طرح آتی ہے, اور اس کے لیے کسی حادثے کی ضرورت ہوتی ہے. بقول اقبال کے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اور وہ طوفان کیا ہے؟ ہم تو اسے نیگیٹو لیتے ہیں نا. ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ انزائٹی, ڈپریشن, یا بعض اوقات بائی پولر ڈس آرڈر, اور جو نفسیاتی دباؤ اور کام اور چیزیں, مایوسی, یاس, اس کے بیچ سے انسان جب گزرتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی صرف اس دکھاوے کا نام نہیں کہ جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اندر سے اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں. درست. اور جو آپ نے جو جملہ کہا نا, تو قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے. اللہ بذکر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اطمینان قلب کیوں رکھا؟ علامہ تصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جنہیں زندگی کو پانا ہے وہ اپنے قلب کو
اپنی روح سے منسلک کر لیں. پھر وہ وقت آئے گا کہ جب قلب اور روح میں اتصال ہوگا تو پھر جواب باہر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اندر سے ملے گا. جواب اندر سے ملے گا. کتنے سارے واقعات ایسے ہیں, آپ دیکھیے خلفائے راشدین کی ساری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے پہلے اور حضور کی نسبت پانے کے بعد زمین و آسمان کا فرق ہوا. لوگ وہی تھے, اجسام وہی تھے, معاشرہ وہی تھا, فکری سوتے جو پھوٹتے تھے عرب کے مزاج کے اعتبار سے کہ ہم عرب عاربہ ہیں, ہم عرب مستعربہ ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. لیکن جب معاشرہ ڈھلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کہی کہ زبان و بیاں اور فکری تنوع اور معاشرتی استدلال میں اپنی کیفیت کو مت دیکھنا کہ تم سبع معلقات کے لکھنے والے ہو یا سبع معلقات کے پڑھنے والے ہو, یا تم اس عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جہاں فصاحت و بلاغت تمہاری غلامی کرتی ہے. یاد رکھنا اصل عزت انسان کی اس میں ہے کہ اس کے تقوی کا معیار کیا ہے, اور تقوی ہی شاعر بھائی بنیاد ہے فکری انقلاب کی. اچھا, یہاں میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تقوی دراصل ہے کیا, اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور ہماری روزمرہ زندگی میں یہ تقوی شامل کیسے ہو سکتا ہے. بیکاز ایک جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے, ہمارے ہاں باتیں بے تحاشا ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے ہاں یہ ہے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑی ہیں جو دوسرے لوگ ان کی پوزیشن, ان کے سٹیچر میں چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور جو کچھ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پوزیشن میں اگر کوئی اور ہوتا تو ان کے آئیلینڈز ہوتے, لیکن میں نے جیسے ڈاکٹر صاحب کو پایا, بڑی کرم نوازی سے. ایک بڑے مزے کی بات ہے, انہوں نے مجھے ایک روز بلایا, میرا دل بڑا بے چین تھا, انہوں نے مجھے ایک روز بلایا تو میں نے فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آنا چاہتا ہوں. عجیب سی کیفیت آپ ہو کی رہی, کرم نوازی, آپ تشریف لائے, بہت محبت سے. جی عجیب سی کیفیت کیفیت ہو رہی ہے, دل کہیں سکون نہیں پا رہا ہے. کہنا چلیں ایک پلاٹ ہے جہاں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک یونیورسٹی بناؤں گا, وہیں چل کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا چلیں. اچھا, میں جب اس پلاٹ میں انٹر ہوا نا, باخدا یہ حرف بحرف سچ ہے, انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اس پلاٹ کے بارے میں, ایک لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا. ہم کرسی ڈال کے اس پلاٹ پہ بیٹھ گئے, چائے آ گئی, چائے پینے لگے. یا نہیں, رمضان تھے, روزے تھے, تو چائے نہیں تھی, اس کے افطار کے بعد افطار کے بعد ہم نے پیا. تو بیٹھ گئے تو مجھ سے کہنے لگے بتائیے کیا بات ہے. میں نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیے یہ جگہ مجھے اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے, اس مٹی سے مجھے خوشبو کیوں آ رہی ہے. پھر جو انہوں نے اگلا جملہ کہا نا وہ عجیب تھا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مدینے میں ہوں, پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے جو اگلا جملہ کہا وہ بڑا عجیب ہے, کہ لیں اس گراؤنڈ کے اندر ہم نے کچھ بوریاں مدینے کی مٹی کی لا کے پھیلائی ہیں. اللہ اکبر. لٹرلی. الحمدللہ الحمدللہ. اور عجیب سا کنیکشن تھا, اس سے زیادہ سکون کی جگہ مجھے کوئی نہیں ملی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. once again جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. اینڈ آف کورس ہم بات کر رہے ہیں معمولات زندگی میں کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں. اب باتوں باتوں میں نکلی بات تو تقویٰ آ گیا. میں چاہتا ہوں تمام لوگ اس میں شریک ہو جائیں. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, بتائیے مجھے یہ تقوی کو ہم زندگی میں شامل کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صدق اللہ العظیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی سے پہلے یہاں جو گفتگو ہوئی اس پر تھوڑی سی بات چیت کرنی چاہیے. ضرور. کیونکہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک جو جسم ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ایک اس کے اندر روح ہے. اور یہ جو جسم ہے یہ عکس ہے اس روح کا, اصل چیز روح ہے.
یعنی تبدیلیاں جب بھی آتی ہیں تو روح کے ذریعے آتی ہیں، اور انسانی جو جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو بے شک آپ میڈیسن لیں، لیکن اس جسم کو اس کی اوریجنل حالت پر، اس کی فطرت پر لانے کے لیے روح کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب روح ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ روح کیا ہے۔ تو رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کے متعلق بتایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ امر رب ہے، رب کا حکم ہے، اور اس کے متعلق مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کی جو میموری ہے اس میں اتنا جو ہے وہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو معلوم کر سکے۔ اب جو روح ہے یہ اصل میں انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان جہاں بے بس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی راستہ اس کو نہیں دکھائی دیتا، وہ اندھیروں میں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو روح اس کو سگنل دیتی ہے، اور اب اس روح کا جو علاج ہے وہ اللہ رب العالمین نے ذکر میں رکھا، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی اتنی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں ہیں، جو ملک حبشہ کا حکمران ہے، اور جو قریش ہیں بڑے بڑے، وہ ان کو لینے گئے ہیں سفارتکار کہ بھئی یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کو واپس کر دو۔ تو نجاشی نے ایک مجلس منعقد کی، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے، اور خطہ عرب کے اندر سب سے زیادہ جو بزنس سٹی تھا وہ مکہ تھا، اور ہمیشہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اور آج تک۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم تو انسان تھے ہی نہیں، ہم تو تمام جو برائیاں ہیں ان میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمارے ضمیر کو جگایا اور ہمیں اصلاح کی طرف لائے۔ چند باتیں انہوں نے کی اور قرآن کی چند آیات پڑھی، تو نجاشی کی کیفیت اس ایک ہی مجلس میں جو تھی وہ قرآن نے ہمیں بتائی 7ویں پارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسو بہ رہے تھے، اور اس نے حق کو پہچان لیا۔ تو یہ ہے روحانیت، یعنی آپ جب بے بس ہو جائیں دنیا میں، کوئی بھی کہیں آپ کو کوئی علاج نہ ملے، تو پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کا علاج ہے، اور روحانیت آپ کا علاج ہے۔ تقوی کے متعلق آپ نے سوال کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ تو کچھ عبادات وہ ہیں جو جسمانی طور پہ ہم کرتے ہیں، کچھ عبادات وہ ہیں جو لسانی ہم کرتے ہیں، ذکر و اذکار، اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا بنیادی اور اہم ترین تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ یوں کیا، فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، یعنی آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے مجھے حرام نہیں کھانا، آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے مجھے رشوت نہیں لینی، آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ بے راہ روی کی زندگی کو میں نے چھوڑ دینا ہے، آپ کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ظلم نہیں کرنا ہے، آپ کا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو مجھے مظلومیت کے اندر نہیں رہنا، بلکہ مجھے اپنا حق چھیننا ہے، مجھے اپنا حق لینا ہے۔ تو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی غلطی سے آپ اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور جی ارشاد۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں آپ اللہ کی توحید سے شروع ہو جائیں، یعنی اللہ کی توحید کیوں ہے، رسالت کیوں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ آپ تقوی کے لیے اللہ نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں۔ نماز کے متعلق فرمایا واقیموا الصلاۃ واتقوا، کہ آپ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی فرمایا۔ حج کے متعلق فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے جو شاعر ہیں اور وہ عبادات جو حج اور عمرے کے دوران ہم ادا کرتے ہیں،
یہ اصل میں دلوں کا تقویٰ ہے. نرجس آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی پروفیسر صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کے اندر ایک بات انہوں نے کہی کہ جی زندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے, ایک زندگی جو آپ گزار رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, جو صدف نے کیا. ناؤ صدف کی زندگی ویسے ٹھیک تھی, بالکل ٹھیک تھی, ان پہ کوئی یہ قدغن نہیں لگا سکتا کہ وہ زندگی غلط تھی یا وہ بہت اچھی زندگی گزارتی تھی, لیکن پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ زندگی اس میں نہیں رہنا چاہتی. یہ ڈیسیجن کتنا مشکل ہوتا ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت بہترین ٹاپک ہے اور بہترین گفتگو، اور ہماری بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سلام ہو ان پہ. اور بہت ہی بہترین کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. بے شک, اور ہدایت کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ زمان اور مکان کی قید ہے. کوئی بھی لمحہ کسی بھی وقت آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن ہدایت ان دلوں تک پہنچتی ہے کہ جس دل میں، جیسے بات ہو رہی ہے، تقویٰ ہو. تقویٰ کیا ہے؟ کہ دل میں خوف خدا کا ہونا، خوف خدا کا ہونا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا. اب جس طرح آپ نے سوال کیا کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت دیتی ہے کس کو؟ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں. اب جب یہ کتاب جو ہے نا، یہ دیتی ہی ہدایت ہے. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل کا پاک ہونا، آپ کے روح کا پاک ہونا. جب آپ کا دل متقی ہوگا، آپ کی روح پاک اور پاکیزہ ہوگی، آپ کا قلب پاک اور پاکیزہ ہوگا، تو ہدایت ملے گی، اور اس کتاب کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی. اور پھر جب یہ زندگی کا، میں کہتی ہوں کہ یہ پروردگار کا ایک کرم ہوتا ہے، ایک عطا ہوتی ہے. یہ اس کے اختیار میں، یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے. بس اس زندگی میں، اس زندگی سے اس زندگی کا سفر دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے فیس کیا، جو کہ ان کی زندگی میں چینجز آئے، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بظاہری چینجز تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو یہاں سے جو تبدیلی آئی ہے نا، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. اور ساری تبدیلی آئی اسی کے لیے ہے، اسی کی خاطر آئی ہے، اسی کی رضا کے لیے آئی ہے، اسی کی خوشنودی کے لیے آئی ہے. تو بس وہ دیکھنے والا ہے کہ یہاں سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور جو یہاں کی تبدیلیاں ہیں نا، میں سمجھتی ہوں وہی اصل تبدیلی ہے انسان میں. بظاہر انسان کچھ بھی ہو، اندر سے کیسا ہے وہ اس کا رب دیکھ رہا ہے. وہ میٹر کرتا ہے. ایک میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور پھر اس کے بعد میں چند سوالات کروں گا اور چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ شامل بحث ہو جائیں. ایک بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ونس اگین جی, ویلکم بیک, اور میں آپا کے ساتھ ہوں. جی آپا بتائیے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اتنی بہت ساری چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں آج ہمارے پاس. آج ہم بنا رہے ہیں کسٹرڈ چائے ٹکڑے بنا رہے ہیں. اوکے, بہت اچھے بنتے اور سمپل بھی ہیں اور پاکٹ فرینڈلی بھی ہیں. اس کے بعد ہم بنائیں گے یہاں پہ ایک پاستا سیلڈ, کیونکہ اس میں ہم استعمال کریں گے, ہمارے پاس موجود ہے یہ آلپرس کی کریم موجود ہے, یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. اور ہم جو اس کا کسٹرڈ بنائیں گے اس میں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلپرس ملک میرے پاس موجود ہے, اس کو ہم استعمال کریں گے تو بہترین سے ہمارا کسٹرڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. ویری نائس. اور اس کے علاوہ کیا کریں گے ہم؟ اس کے علاوہ ہم ایک آئس کریم سے, ایک والس آئس کریم ہمارے پاس موجود ہے. والس کی جی, ادھر آئیے ذرا, مجھے نکال کے دیجیے گا والس ذرا, تاکہ دکھا بھی دیں نا کیا ہم یوز کر رہے ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ. لائیے جی, تو یہ والی والس جو ہے یہ ہم یوز کرنے جا رہے ہیں. دس از والس, رائٹ جی, کیرمل کرنچ. اوکے جی. تو اور اس کی مدد سے ہم کیا بنائیں گے؟ اس سے ایک بہت زبردست سا شیک بنائیں گے, اور یہ وہ شیک ہے جو باقی شیک سے بہت مختلف بنے گا, کیونکہ اس میں کیرمل کا بہت ہی اچھا سا ایک فلیور آ رہا ہوگا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویری نائس. اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا بتاتی بھی جائیے جی کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے. تھینک یو. یہ لیجیے. واو. اچھا, اس میں ہم ڈالیں گے, پہلے تو ہم دودھ ڈالیں گے, اور دودھ کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. اوکے, خوب چلڈ دودھ ہے یہ, گیا تقریباً 1 کپ دودھ. اوکے, اور دودھ ہم آلپس کا یوز کر رہے ہیں. جی جی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آلپس کا جب دودھ ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ 28 ڈفرینٹ ٹیسٹ سے ہو کے گزرتا ہے, اور اس میں کوئی پرزرویٹو شامل نہیں ہوتے. حفظان صحت کی جو جتنی بھی ہدایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. جی, یہ آئس کریم, اوکے, اس میں تقریباً 2 اسکوپ کے قریب آئس کریم ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے, یہ آئس کریم اس میں چلی گئی. ویری نائس. اور یہ اب آپ کا, تھینک یو. اور ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا کیرمل. یہ لیجیے بھائی, تھینک یو.
जी 1 टेबल स्पून डाला, और मेरे पास कैरेमल क्रंच भी मौजूद है, तो ये भी हम ये हमने इसमें डालेंगे। ऐड कर दिया. ये मैंने घर पे ही बनाया है, वैसे तो बाजार से भी मिल जाता है, बट हमने खुद ही बनाया है ना। ओके, इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है. और ये आपका शेक तैयार हो गया. शेक तैयार, इतनी जल्दी? इतनी आसान है। ब्रावो. इट्स ऑल डन. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसमें वॉल्स भी शामिल है, जब इसमें ऑल्पस भी शामिल है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल रहा है, मज़ा भी पूरा मिल रहा है, और हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है. और दिस ये- इज रियली क्विक. जी, वेरी क्विक। अच्छा, अब ईद पे और रमजानों में बहुत जरूरत होती हाँ है हाँ. कोई अच्छा से डेजर्ट खाएं, तो सब लोग जब मिल बैठते हैं तो ये वाला डेजर्ट आप जरूर बनाइए। ओके, ये मेरी- ऑलराइट. अच्छा, अगर आप इसका स्लश बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा आइस डाल दीजिए, और उसके बाद इसको और वो blend slush कर बन लीजिए, जाएगा. तो वो स्लश बन जाएगा। ओके, ये क्या, इट लुक्स रियली गुड. अच्छा भी लग रहा है. वेरी नाइस। ये हमारा, वेरी कूल जी, वेरी वेरी कूल. शुड आई टेक दिस देयर? ये यस, ले जा सकता हूँ मैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, तो हम इसको यहाँ पे ले आए, एंड आई वांट टू कीप इट हियर. इस जगह मैं रख दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हम ये बना चुके हैं. वेरी वेल अच्छा, डन. क्रंच अगर डालना चाहें तो थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, दिखने में भी हम्म. अच्छा लगता है, खाने में। अच्छा, वैसे बाकी जब हमने बनाया था ना, तो उसको हमने बिल्कुल, जो क्रंच है बिल्कुल उसको हमने ब्लेंड कर दिया अच्छी तरह से, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बेहतर सा निकल कर आए। और इसमें जो है ना, ये जो बाजार में मिलते हैं ना शेक वगैरह, तो ये उससे बहुत बेहतरीन है। आइसक्रीम घर में मौजूद है, फटाफट बना लीजिए। अच्छा, और एक बात और, फटाफट की जहाँ बात आती है ना, तो हमारे पास कनौर है. जब आपको कुछ नहीं मिले जी, तो फिर आपको कनौर मिल जाता है. कनौर मिल जाता और है। कनौर यूं बनता है. जी और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, आप अगर इजाजत दें तो बता दूं इनको. जी जी, बिल्कुल। आप इतनी जबरदस्त बात है वो, जैसे मेरे जैसे लोग जिनको बहुत जल्दी होती है और उनको ये नहीं पता कि बनाना क्या है, तो आप कनौर का कोई भी पैक ले लें, उस पे आपको QR कोड मौजूद होगा. आप उसको स्कैन करेंगे तो एक पूरी रेसिपी आपके पास आ जाएगी. अच्छा, उस रेसिपी से फायदा क्या होगा उसको देखें और बना लें. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. तो बिल्कुल। आप कनौर का कोई भी पैक ले लीजिए, उसको घर लेके आइए, उसके अंदर अपने जो QR कोड से उनकी रेसिपी जो है उसको स्कैन कीजिए और कनौर बनाना शुरू कीजिए. वेरी गुड। देखिए और आप ये कितना कनौर की आसान हो गया क्यूब्स ना। वगैरह बहुत अच्छी हैं. दे ये आपके रियली रियली जैसे गुड. पुलाव में डालें या चिकन सूप स्टॉक है ये. दिस इज रियली गुड. वेरी गुड, माशाल्लाह। और जी इसकी आपा. कई वेरिएशंस हैं, कई इसके फ्लेवर्स हैं, तो जो फ्लेवर आपको पसंद है, बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है, आप वो बिल्कुल कनौर की वो फ्लेवर्स जो है बना सकते हैं घर में ना। थैंक तो यू हमारी आपा, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया. अब मैं बनाने लगी हूँ बाकी दूसरी रेसिपीज। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बात वही हो रही है, पहले आप बयान फरमा लीजिए, उसके बाद फिर मैं सवालात की जानिब आऊँगा. मुझे ये बता दीजिए कि तकवे की राह में हाइल क्या क्या चीज़ होती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्ना अक़रकुम इन्नल्लाहि अत्क़ाकुम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है. लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के महबूब और ख़ातिमुन नबी है. अच्छा साहिल भाई, सवाल जो है तक़वा, और आपने फरमाया कि इसके सामने जो असरात जो हाइल होते हैं तक़वे को हासिल करने के लिए, तो याद रखिएगा, जैसे अभी बहन ने बहुत खूबसूरत बात की कि तक़वा होता क्या है. पीर करम शाह अल हज़ीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं तक़वे की आसान डेफिनेशन. आप फरमाते हैं तक़वा ये है कि जहाँ अल्लाह चाहे बंदा वहाँ मौजूद हो, जहाँ अल्लाह ना चाहे बंदा वहाँ मौजूद ना हो. इसे वो तक़वा कहते हैं. इससे मुराद ये कि ऐसे काम से वो परहेज़ करे जो गुनाह, ख़ता या लर्जिश की तरफ ले जाएं, और उन कामों की तरफ पेशगी इख्तियार करे जो अल्लाह की कुर्बत, मार्फत और अल्लाह के करीब करती चली जाए. अब आते हैं इस तरफ कि ये जो राह है इसमें रुकावट कैसे बनती है, या इस मामले के अंदर जो तक़वा वाले को हिदायत भी मिल रही है, और कुरान कह रहा है कि मैं आया, अल्लाह ताला ने कुरान को हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए, लेकिन हिदायत जो मिलती है वह इंसानों के बजाय ख़ास उन पर्टिकुलर लोगों को मिली जो हुदल लिलमुत्तक़ीन है, तक़वे वाले. अब आते हैं, देखिए तक़वा जो है ना, ये असल में अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया बनती. इसलिए शैतान, इब्लीस या उसके जितने भी मामलात हैं, वो चाहता नहीं है कि ये बंदा अल्लाह के करीब हो, अल्लाह के कुर्ब को पाए. क्योंकि ये जो जैसे अभी हज़रत ने हदीस सुनाई, तक़वा हा होना, ये जो दिल की बीमारियां होती हैं, हसद, बुग़्ज़, कीना, रया, तकब्बुर, ये तमाम रुकावटें हैं तक़वा हासिल करने के लिए. अगर आप देखें कि इन बीमारियों को अगर आप इनका इलाज करना शुरू कर दें तो खुद ब खुद, जैसे बहन की आपने तब्दीली देखी, अब अल्लाह से हम हर लम्हे नमाज में क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اے اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا. یہ تو میرا رب ہے نا کہ کس کو ہدایت دے دے. اور جب ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے کردار سازی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. اگر وہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ختم کرتا ہے, اگر وہ شخص غیبت کرتا ہے تو غیبت ختم کرتا ہے, اگر وہ شخص تکبر میں کہیں ملوث وہ ختم کرتا ہے. تو ان رکاوٹوں کو جب وہ ختم ہوتی ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی, جو بیماریاں ہیں, بیماریاں کون سی والی, جو دل کی بیماریاں ہیں, نفس کی بیماریاں ہیں, خواہشات کی بیماریاں ہیں, جب یہ ختم ہوتی ہیں تو پھر تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے انالائز کرنا ہے کہ میں ایک اپنے ہیبٹس, گڈ ہیبٹ اور بیڈ ہیبٹس کو نکالیں. مثال دے رہا ہوں, اور دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا بھی بیماری, کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتا, کیا میں مثال کے طور پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ قرآن فرما رہا ہے. اچھا, یہ ایک بڑی بحث کی طرف ہم چلے جائیں گے اور بڑی کمال بحث ہوگی, اور جب میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں. آپ اپنی بات مکمل کیجیے, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد تھوڑا سا ویسٹ کا ذکر کریں گے. بالکل, میں آپ سب کی رائے جاننا چاہوں گا. جی بس اتنی سی بات کہ حضور نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, پھر اللہ انہیں 2 جنت عطا فرماتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ جب ایک بندہ مومن ان تمام چیزوں سے, ان بیماریوں سے اور ان عادات سے جو کہ منفی عادات ہیں, بچنا شروع ہو جائے اور رکنا شروع ہو جائے تو پھر پرہیزگاری مل جاتی ہے. ایک بریک لیتے جی. بریک کے بعد میری جو اگلا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جن خوبیوں کا ذکر آپ نے کیا, انہوں نے کیا, نرجس نے بتایا, صدف آپ نے بھی کیا. دیکھیے وہ خوبیاں تو اگر صحیح دن میں دیکھا جائے تو ویسٹ کے معاشرے میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ جاننا چاہوں گا وہاں ایسا کیوں اور ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے. اس کے بعد میں فائنل ٹیک اپنا دوں گا. اس بحث کو ہم اسی ایک اگلی بریک میں نپٹائیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے جوابات مجھے ملیں. ایک بریک ہے جی. آل رائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. اچھا, میں یہ چاہوں گا تمام جو ہمارے شرکا ہیں ان سے چاہوں گا اختصار کے ساتھ اسی ایک سوال کا جواب دیجیے تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے. صدف آپ کچھ کہنا چاہتی تھی, پلیز پہلے آپ کہہ لیجیے, پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کا احتساب کرنے کا مہینہ ہے, اپنی برائیوں کو دور کرنے کا مہینہ, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مہینہ, اپنی زندگی کو ری ایویلیویٹ کرنے کا مہینہ. تو جو ابھی بات ہو رہی تھی تقوی کی, تو میں اس کی چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں ایک آیت سے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں. جی جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12 ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہنسی نہ اڑائے, شاید کہ وہ ان میں سے بہتر ہوں, اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام یا تہمت نہ لگاؤ, اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد تو گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے, اور جو ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے گا بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, زیادہ گمان بد سے اجتناب کرو, بے شک بعض گمان گناہ ہے, اور کسی کے حالات میں تجسس نہ کیا کرو, اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے, اور اللہ سے تقوی اختیار کرو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. سحر, یہ برائیاں میرے اندر بھی تھیں. میں ان تمام چیزوں سے, گاسپ سے, بیک بائٹنگ سے, دوسروں کی لائف میں تجسس کیا کرتی تھی. میں نے اپنی برائیوں کو تقوی یعنی محتاط ہو کر اس آیت پہ کانشیس ہو کر روکا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اگر مجھے اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, تو مجھے اس آیت کو اپنے عمل میں لانا پڑے گا, بے شک کر کے دکھانا پڑے گا. تو میں نے بہت سارے رشتے اپنے خراب بھی کیے, رشتوں میں بہت دوریاں آئیں, بہت زیادہ ناراضگیاں ہوئیں, لیکن جب یہ آیت اپنائی, اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, تو وہی رشتے اتنے پیارے ہو گئے, اتنا آپ دل, ہارٹ ٹو ہارٹ والا ریلیشن ہوتا ہے وہ بن گیا, پازیٹیو چینجز آنے لگیں. تو
آپ کے سارے رشتوں اتنے پیارے خوبصورت بن جاتے ہیں کہ آپ احترام اور عزت کے ساتھ ان کو لے کے چلتے ہیں, ان کو ڈیل کرتے ہیں, اور دوسرے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ عادت اس میں نہیں ہے, تو پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. کیا بات. لیکن آپ نے اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لیے, خود پہ قابو کیا. جی, کیونکہ پریکٹس کرتے کرتے آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے اور پھر وہ آپ کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا, اس کے بعد ہم اسی طرح سے آئیں گے. مجھے یہ بتائیے, میں اسی سوال پہ رہوں گا, ہم کو فوکس ہو کے اسی کا جواب دینا اختصار کے ساتھ. مجھے بتائیے ویسٹ میں یہ تمام خوبیاں کیوں ہیں اور ہمارے ہاں اس کی کمی کیوں ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, تو وہ کام کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بات اتنی سی ہے کہ جب تک جو آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور جو آیات یا اللہ کی جو رسول کی سیرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, لیکن ویسٹرن نے جو آپ کا بات کی, انہوں نے جو اچھائیاں دیکھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح آپ اور ہم مطالعہ کرتے, کیا وہ مطالعہ نہیں کرتے ہوں گے, کیا وہ نہیں ریسرچ کرتے ہوں گے؟ تو جب انہوں نے اچھائیاں اپنائی, جس طریقے سے بھی اپنائی, تو کیا ہوا, ان اچھائیوں کا بدل ان کو ملا. دنیا نے ان کو دیکھا کہ ہاں جب انہوں نے جو برائیاں جو بیماریاں بھی آپ کے سامنے ظاہر کی, جب آپ رکتے ہیں, بھلے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہو, ایفیکٹ اثرات وہ نمودار ہوتے ہیں معاشرے پر. تو اگر آپ مسلمان نہیں بھی تب بھی اثرات نمودار ہو رہے ہیں. جب آپ مسلمان ہوں, ایمان کی طاقت بھی ہو, جب آپ عمل کریں تو کتنے اثرات نمودار ہو. پروفیسر صاحب, اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں, جن میں پہلا ایمان, دوسرا عمل, تیسرا حق کی وصیت اور چوتھا صبر. تو جب تک ہم ان 4 باتوں کو نہیں اپنائیں گے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی. ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بنیادی طور پر ریسرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ وہاں بھی برائیاں موجود ہیں. 2010 میں ہم وہاں تھے. بالکل برائیاں ہیں, میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں اوباما جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے. جی, تو اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو ہم وہاں تھے, وہاں گوروں میں یہ چلتا تھا کہ بھئی یہ جو بلیک ہیں یہ تو بہت کم ہیں, ہم نے ان پر بڑا احسان کیا. لیکن آپ یہ بات دیکھیں مفتی صاحب, ایک مجھے اجازت دیجیے, میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انٹرجیکٹ. میں تو وہاں پلا بڑا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو ہم اس کا شکار ہیں. ہم سے زیادہ گروہوں میں بٹا ہوا کون ہے؟ وہ تو کالے گورے کی لڑائی ہے. یہاں لڑائی ہوتی ہے, تو اس شہر کا ہے, میں اس شہر کا ہوں, تو اس گلی کا ہے, میں چودھری ہوں, میں مغل ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. ہم سے زیادہ کون ہے ریسسٹ؟ ہم سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں وہاں تو 2 قومیں آباد ہیں, ایک گورا ایک کالا, چلیں لڑ لیا انہوں نے, سول رائٹس ہو گئے ان کے. بٹ ہمارے یہاں تو آپ شہروں میں, صوبوں میں زبان کی مدد سے, جس شہر میں ہم ہیں یہاں 10,000 زبان, یہاں پر لسان کی بنیاد پہ کتنے جھگڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں نہیں ہے, جی نہیں وہاں بھی ہیں, بالکل. مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی ہیں, لیکن جہاں جہاں وہ درست ہیں انہوں نے قرآن کو فالو کیا ہے. جہاں جہاں وہ درست ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے. جہاں جہاں وہ درست ہیں انہوں نے خلفائے راشدین کو فالو کیا ہے. انہوں نے جو ہے ائمہ اعلام کو اور مسلم جو اسکالرز ہیں بڑے بڑے ان کو فالو کیا ہے. اصل میں جو آپ کا میسج اور پیغام وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کا اہم ترین مہینہ ہے, اور اس روزے کا فلسفہ بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ لعلکم تتقون. قرآن کی جو تدریس ہے, جو تعلیم ہے, جو تلاوت ہے, اس کا بھی یہی فلسفہ ہے. اور معاشرے کا جو اہم ترین اجتماعی معاملہ ہے وہ عدل ہے. عدل کے متعلق بھی یہی بتایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے اپنے لوگوں کو کہ رمضان ماز کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, خریداری کا, شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. اس میں اپنی روحانیت کو آپ بڑھائیں, آگے لے جائیں, اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم دور کریں. ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑ دیں, اور جس طرح محترمہ نے ذکر کیا وہ قرآن مجید کی 2 آیات کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن برائیوں سے روکا ہے ان رک جائیں, اور یہ بھی ہم معاشرے کو بتائیں کہ وہ جو برائیاں ہیں ان کی سزا کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت چھریوں سے کاٹ کر کھا رہے تھے, جبرن ان کو کھلایا جا رہا تھا, وہ کھانا نہیں چاہ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہاؤلا, یہ کون لوگ ہیں؟
تو انہوں نے کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ اور غیبت کے متعلق ایک میں جملہ چھوٹا سا کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو لوگ یعنی بڑے پیمانے پر غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس میں تو یہ برائی موجود ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اصل بات یہ غیبت یہی ہے کہ برائی تو اس میں ہے، آپ پیچھے اس کا ذکر کر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، آپ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذکر کا احاق بما یکرہ، یعنی آپ کا بھائی اپنے متعلق جو چیز پسند نہیں کرتا سننا وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ اس میں اگر وہ موجود ہے، فرمایا تبھی غیبت ہے، اگر اس میں وہ موجود نہیں ہے تو پھر تو الزام ہو گیا۔ وہ آپ کو قیامت کے دن پروو کرنا پڑے گا۔ سر اصل میں کوئی بھی ہائپوتھیسس جب آپ کے سامنے ہوتا ہے نا تو اس کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ انسان امپارشل ہو کر انالیسس کرے، یہ نہ کہے کہ میں سب کچھ ہوں، باقی جتنے بھی ہیں سب ناقص ہیں۔ بالکل۔ تو برائی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دین جس کو دین اسلام ہمارا پیارا دین ہے، اس کے متعلق تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بہتری کے لیے اور اس کا اخلاق معاشرتی عدل کے لیے ہو، جو ابھی آیت پڑھی تھی عدل ہوا اقرب للتقویٰ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل ہے کیا؟ عدل آپ معاشرے سے کریں گے یا عدل آپ اپنے آپ سے کریں گے؟ غزالی نے اس پر جملہ لکھا، جو شخص اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکے وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ بالکل۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بنیادی معیار جس کو کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں آپ، وہ کیا مقرر کیے تھے؟ وہ تمام بنیادی خصائل اور بنیادی احکامات اور مبادیات جو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریفلیکٹ ہو کر یا منعکس ہو کر معاشرے پر جا رہے تھے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر آتا ہے کہ صاحب یہ گڑ کھاتا ہے تو کہا کل آنا، میں مثال دے کر آگے نکل رہا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جب میں فن تصوف میں ایک اصطلاح میں نے پڑھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس مغربی معاشرے میں یہ ہے، مشرقی معاشرے میں یہ، فلاں میں یہ، اصل میں یہ جو حکمت ہے نا یہ کسی کی میراث نہیں ہے، اچھائی کسی کی میراث نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو پا لیا انہوں نے ترقی کر لی، کامیاب ہو گئے۔ اور ہم جس معاشرے میں ہے ہمیں بھی ترقی اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے حضور اکرم انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو اہم ترین بنیادی مبادیات ماخذ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں ایک اپنی کتاب اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اہل بیت اطہار جو نمونہ عمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان تمثیلی احکامات کو کس جگہ رکھا؟ تو دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تنقیح، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعدیل۔ تنقیح، اب آپ نے جو معاشرتی رذائل کی بات کی تھی نا، آپ حضرات نے، آپ ہی لوگوں نے بات کی ہے، معاشرتی رذائل میں کیا ہے؟ معاشرتی رذائل کا ذرا سا مطالعہ تو کیجیے آپ۔ اس معاشرتی رذائل میں سب سے پہلے آئے گا اپنے آپ سے جھوٹ بولنا۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ دھوکہ دوسرے کو نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں، کینہ ہے، اور اپنی انا ربکم الاعلیٰ کا جو نعرہ آپ لگاتے ہیں وہ باہر سے نہیں لگاتے، وہ آپ اندر سے لگاتے ہیں، اس کا اظہار باہر ہوتا ہے۔ اب اس تنقیح کے اندر بقول غزالی کے منہاج العابدین حوالہ دے رہا ہوں، کیمیائے سعادت حوالہ دے رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت فرد اپنی عبادت پر تکبر کے ذریعے یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ عابدین اور زاہدین میں آ گیا، تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ جس میں 7 آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے گئے، اور 7 فرشتوں کی ذمہ داریاں اگر میں اس پہ جاؤں تو ٹرانسمیشن آپ کا ختم ہو جائے گی، اتنا لمبا ہے۔ صرف مختصر بتاؤں کہ پہلے آسمان پر جب اعمال لے کر جائے جاتے ہیں اور پہنچائے جاتے ہیں کہ 7ویں تک لے جائے، تو صاحب یہ بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پہلے ہی آسمان پر روک کر کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے اعمال اس کے منہ پر واپس مار دو، اس لیے کہ اس میں تکبر تھا۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، جی بریک کے بعد آغاز کروں گا۔ سوال میرا جو ہے نا وہ کچھ اور تھا، ہم کہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ بڑا سمپل سا سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ بھائی ویسٹ میں یہ سب کچھ کیوں ملتا ہے؟ جواب میں ہی دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اس پہ تبصرہ کر دیجیے گا۔ دیکھیے ویسٹ نے ایک بڑی زبردست چال چلی ہے، غور سے سنیے گا میری بات کو، صرف 1 منٹ لوں گا۔ جب ہندوستان کا قبضہ تھا یورپ کا، مطلب انگریزوں کا تسلط تھا،
تو وہاں وائس رائز بھیجا کرتے تھے, لیکن ان کے اپنے یہاں وائس رائز کا کوئی وہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے یہاں سے ہر چیز ختم کر دی. کوئین ایک مونارک تھی, کنگ ایک مونارک ہے, لیکن نظام چلانے والا پرائم منسٹر ہے. سوال جواب وہاں سب. تو اپنے معاشرے کے لیے ان کی تمام چیزیں مختلف ہیں. انہوں نے آپ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ جان لیا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک کمپلیکس ہے, اور اس کمپلیکس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور آپ کو ڈیوائیڈ کیا. یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے, میں کل نہیں رہوں گا, لیکن میں آپ کو ببانگ دوہل یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا آپ, جب تک آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی بقا صرف اسلام میں ہے, اپنے مسالک کا احترام کیجئے, اختلافات کو چھوڑیے, ایک جھنڈے کے نیچے آ کے جمع, اور اتنی کریج لائیں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. ماشاءاللہ, بالکل صحیح. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ تمام چیزیں جو ویسٹ نے کی, اب ویسٹ رائز کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو کرسچنز کر رہے ہیں, کتنے, کیونکہ پہلی مرتبہ انہیں یہ پتا چلا ہے کہ ہم اصل لوگ کون ہیں. یہ میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوا, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. بریک لیجیے. اور آئی جی ونس اگین ویلکم بیک. آپ زبردست لگ رہے ہیں شاہی ٹکڑے, اچھے لگ رہے ہیں نا. ویری نائس. اچھا یہ سے کہ اسمال سائز ہے ویسے تو شاید Bite size. جب بنتے ہیں نا, جی جی بائٹ سائز, کہ ہم بناتے ہیں ٹرائنگل شیپ میں بناتے ہیں, یہ ٹرائنگل شیپ میں نہیں ہے. اور اس میں جیسے ہم دودھ کو بہت پکاتے ہیں, کھویا ڈالتے ہیں, لیکن یہ لائٹ ہے کیونکہ اس میں ہم نے وینیلا کسٹرڈ کا استعمال کیا ہے, تو یہ بہترین بن گئے نا. یہاں پہ اور نور کی ہم نے آل پرس کی کریم اس کے اندر استعمال کی ہے, اور آل پر ملک بھی ہم نے استعمال کیا ہے. یہ اچھا یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہم نے ایک پاستا سیلڈ بنایا جس میں ہم نے نیشنل کی میونیز جو ہے وہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. نیشنل کی میونیز, اس کا ٹیکسچر بہت ہی اچھا سا کریمی سا ہوگا. نیشنل کی وجہ سے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جس میں اچار بھی ہیں, چٹنیاں بھی ہیں, پھر ساسز ہیں, اور اس کے علاوہ جیم ہے, کسٹرڈ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں نے آج اس میں میونیز کا استعمال کیا ہے, نیشنل کی میونیز. بہت بہت شکریہ آپا, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, نرجس ویری کوئکلی آپ کی طرف آتا ہوں میں. سوال وہی ہے, اس کے بعد میں ذرا عوام کے سوالات پہ جاؤں گا. جی بتائیے. جیسے ماشاء اللہ سب گفتگو کر رہے ہیں, اس میں اپنا حصہ بھی ڈالوں کہ دیکھیے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں نا, جو بنیادی تعلیمات ہیں, وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں سب سے پہلا درس تو انسانیت کا دے رہا ہے. اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہا ہے. اسلام ہمیں عدل و احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے, عدل و انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. انسانیت ہمیں پردہ پوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے. انسانیت ہمیں رحم دلی کا حکم دے رہا ہے, ہمیں میانہ روی کا حکم دے رہا ہے. یہ جتنی تعلیمات ہیں جو بنیادی اصول ہیں دین اسلام کے, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, جو اللہ کی تعلیمات ہیں, جو اس کے رسول اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں, یہ تمام تعلیمات دین کا حصہ ہے, دین کی بنیاد ہے. لیکن جیسے آپ نے عرض کیا کہ ویسٹ میں یہ زیادہ کیوں پایا جاتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام تعلیمات کو انہوں نے زیادہ اپنایا ہوا ہے. بھلے وہ مسلمان نہیں ہیں, بھلے وہ قرآن اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے, مگر ان کی ریسرچ ہے, انہوں نے بھی پڑھا قرآن, وہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی ہے, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں نے انسانیت کو اہمیت دی ہے, انہوں نے لوگوں کو اہمیت دی ہے, انہوں نے تمام اخلاقیات جتنی دین میں سکھائی جا رہی ہیں ہمیں, وہ تمام چیزیں ان لوگوں نے زیادہ اپنائی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو اللہ ان کی نیک اعمال کا تو صلہ دے رہا ہے نا, دنیا میں دے رہا ہے بھلے, لیکن ان کو ملے گا. وہ خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی, وہ لوگوں سے محبت کر رہے ہیں, وہ لوگوں پہ رحم کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو کچھ یہ تمام نیکیاں بھی تو ان کی ہیں نا, جو وہ دین کا حصہ ہیں. یہ اصل ہماری تعلیمات ہیں, یہ اصل ہمارا دین ہے, جو وہاں پر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے اور یہاں پہ کم نظر آتا ہے. خیر بھائی, میں ایک بات, کیونکہ بات میری نامکمل تھی اور میں چاہوں گا کچھ 1-2 منٹ آپ سے لوں تاکہ بات واضح ہو. تنقیح کی جو میں بات کر رہا تھا نا, وہ ایگوئسٹک سوسائٹی ہے, جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ جس معاشرے کے اندر اپنی ذات کی اور اپنی انا کی, تو انا اور ذات کی وجہ سے تو یہ اختلافات چل رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس معاشرے میں, یہ صرف انا کی لڑائی ہے. ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ دل میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تسلیم نہ کرنے کے معاشرے میں کھڑے ہوئے, اس لیے ہم نگیشن کرتے ہیں دوسروں کی,
اور اس کی بنیاد پر ہم بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تعدیل کے جو لفظ میں کہہ رہا تھا بار بار وہ وہی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کتنا عدل کیا, انصاف کیا, جسٹیفائی کیا کہ ہم ہیومن بینگ ہیں, مسلمان ہیں, ہم اچھے ہیں, ہمیں کیا بہتری کی طرف جانا چاہیے, تقوی کی بات ہے, فلاں کی بات ہے, فلاں کی بات. سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو پرسیپشن اور پرسنالٹی ہے اس میں تبدیلی اسلام کی وجہ سے کتنی آئی. صرف رمضان تک آئی ہے, رمضان کے بعد بھی ہے. تو اب اگر ہم عدل کرتے ہیں تو ہم یقین جانیے کہ ہمارے پڑوس میں خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ رہتا ہو, ہم اس کے لیے بھی اتنا ہی ہمدردی کریں گے جتنے مسلمان کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ طالب قلب کے لیے وہ مسلمان ہو جائے. تو ہم اپنے انا کے اس معاشرے سے نکلیں اور اس گرداب میں جس میں خود فریبی کے اندر ہم شکار ہیں اس سے ہم نکلیں تو معاشرہ بہتر ہوگا. ورنہ تو یہ کہ تو کافر, وہ کافر, وہ کافر, تو مسلمان کون رہ جائے گا؟ تو بس معاملہ ختم. اتنی سی بات. اچھا, میرے پاس کچھ سوالات ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی جواب دیں تاکہ یہ 4-5 سوال جو ہیں وہ کر سکیں. میرے گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے. جب میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ اپنے والد باپ کو دیکھتے ہیں, خود بھی جو نماز نہیں پڑھتے, اور پھر میری بات سنی انسنی کر دیتے ہیں, کیا اولاد کی بے عربی کا گناہ صرف باپ پر ہوگا یا ماں پر بھی؟ ایسی صورت میں میاں اور بچوں کو کیسے راہ راست پہ لاؤں؟ تو بہت سارے سوال ہے. دیکھیں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد جو نیکی کرتی ہے اس کا ثواب بھی صرف اولاد کو نہیں ملتا, ماں اور باپ دونوں کو ملتا ہے. اس طرح اگر وہ گناہ بھی کرتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ ماں باپ کی طرف جاتا ہے. ماں باپ کا حق ہے کیونکہ تربیت ان دونوں کو ہی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ نے کرنی ہے ماں نے کرنی ہے, دونوں نے تربیت کرنی ہے, اچھائی کا راستہ بتانا ہے. لحاظ سے ماں اگر ان کو سمجھا دیتی ہے, یعنی آپ اپنی طرف سے پورا انہیں سمجھا دیں, اب عمل کرنا نہ کرنا ان کے فیصلے, لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ تربیت کرنا, بتانا, سمجھانا, تاکہ کل کو اللہ آپ کو نہ پکڑے کہ آپ نے ان کی تربیت. آپ اپنا کام کر لیں. بالکل حق بات ہے. میری والدہ کے بھائی نے انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمیں مالی تنگی ہے. والدہ صلہ رحمی کی خاطر خاموش ہیں اور لڑنے سے منع کرتی ہیں, لیکن ہمیں اپنی ضرورت کے لیے وہ حق چاہیے. کیا میں اپنی ماں کی مرضی کے خلاف جا سکتا ہوں اور حق مانگ سکتا ہوں؟ دیکھیں, جو بنیادی بات ہے اسلام کی, جو اسلام نے آپ کو حقوق دیے ہیں وہ آپ حاصل کرنے میں, حق بجانے میں, اور آپ کا وہ رائٹس ہے وہ حاصل کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو ایک گفٹ دیا, ٹھیک ہے, اور باقی اس کی اولاد بھی تھے, ان کو نہیں دیا. تو اس کی وائف نے کہا کہ میں تو تب یہ بات مانوں گی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں. یعنی انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی کہ میں جو ان کے ساتھ الجھوں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کو اللہ کے رسول کے پاس لے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے پوری اولاد کو یہ گفٹ دیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ پہلے انصاف کر کے آؤ, میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنتا. کیا بات, ویری نائس. میں آپ سے سر, میں ماں اور بیوی کی چکی میں پس رہا ہوں. اگر بیوی کی سنوں تو ماں کا دل دکھتا ہے, اگر ماں کی مانوں تو بیوی ناراض ہو کر گھر کا سکون برباد کر دیتی ہے. اسلام میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا بیوی کی خاطر ماں کو چپ کرواؤں یا ماں کی خاطر بیوی پر سختی کروں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سادہ سا اصول ہے, اگر کسی شے میں, کسی بات میں, کسی مسئلے میں, کسی ایشو پر کہیں آپ کے درمیان کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو فردوہ الی اللہ ورسولہ, تو اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی طرف جائیے. اور وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو اللہ کے رسول آپ کو عطا کریں وہ آپ لے لیجئے, اور جس سے روکے وہ روک دے. اب آئیے آپ وہ حقوق جو والدین کے ہیں, وہ حقوق جو بیوی کے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کی زبان کو اور آپ کے رویے کو, آپ کی باڈی لینگویج کو, آپ کے انداز کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس میں خاص طور پر والدہ ان کی دل آزاری نہ ہو. بالکل. کیوں؟ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے, سب کچھ ہے, تو آپ اپنی زبان سے اف بھی کہیں, وہاں رکنا ہے. لیکن اگر بیوی, اس کی بنیادی حق اس کا بنتا ہے اور اس کا حق ہے, تو ماں کے ہاتھ پاؤں دبا کر بھی, خدا رسول کا واسطہ دے کر, سمجھا کر 2-4 تھپڑ بھی کھا لیں, لیکن ماں سے کہیں کہ میری ماں دیکھ یہ تو ہی لائی ہے نا, تو رحم کر, کل قیامت کے دن اگر وہ خود لائے ہوں تو, اگر خود لائے تو تب بھی کوئی گناہگار نہیں ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا گناہگار, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, والدہ کہتی ہیں تم ہی لائے تھے, اب تم ہی بھگتو. سہر بھائی سنیے نا, آپ خوش تو ہے نہیں, آپ تو تر ہے مزاج کے اعتبار سے, تو آپ میرے جملے کو انجوائے کیجئے کہ خود لائے ہوں یا لائے گئے ہوں, دونوں صورتوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں ان میں سہر بھائی ایک جملہ کہنا چاہوں گا.
بات یہ ہے کہ حقوق بیوی کے متعین ہیں قرآن و سنت میں، اور والدین کے بھی. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جہاں والدین کی خدمت کا ذکر ہوا ہے وہاں ایک لفظ ہے فلا تقل لہما اف. یہ اف کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے جس طرح اردو میں ہے، یعنی اس سیم معنی ہے دونوں کا. یعنی جب آپ ان کی خدمت کرتے کرتے تھک جائیں تو اس تھکاوٹ کی پوزیشن میں اف بھی آپ نے ان کو نہیں کہنا. کیا بات. تو دونوں کے حقوق دونوں کو آپ بتائیں. اصل میں پہلا کام ہے اویئرنیس دینا. وہ جب ہم ان کو بتائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتا ہوں 2 سوال ہیں جو رہ گئے وہ آپ دونوں سے میں کروں گا، لیکن بریک کے بعد ہمارا کوئز کا سیشن بھی ہے، لیکن کوئز سے پہلے میں یہ دونوں سوال کے جوابات چاہوں گا، تو کچھ امپورٹنٹ سوال ہیں. بریک کے بعد. آلرائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک. کوئز کا آج ہمارا یہ دوسرا سیمی فائنل ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کی طرف جاؤں، ایک سوال رہ گیا تھا، بلکہ 2 سوالات رہ گئے، دونوں میں کرنے جا رہا ہوں. آپ سے کر لوں یا آپ سے پہلے آپ سے کر لیتا ہوں، پھر آپ سے آخر میں سوال کر لیتا ہوں. اختصار کے ساتھ جواب دینا ہے. میاں بیوی ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں مگر دونوں اپنے اپنے موبائلز میں مگن رہتے ہیں، نہ بچوں کو وقت مل رہا ہے نہ ایک دوسرے کو. کیا اسلام میں موبائل کا یہ بیجا استعمال اور گھر والوں کی حق تلفی گناہ کے زمرے میں آتی ہے؟ ساحر، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے لباس بولا ہے. بالکل ٹھیک. تو لباس کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنا، صرف فزیکلی نہیں، مینٹلی بھی، احساسات کی بھی، ایموشنلی بھی، ہر طریقے سے. تو آئی تھنک کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں اس کرائٹیریا سے ہٹاتی ہے وہ آپ کی لائف میں غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، میری بیگم بہت زیادہ میک اپ کا استعمال کرتی ہیں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کم کریں تو کہتی ہیں میرا حق ہے، اور اگر آپ مجھے خرید کے نہیں دلا سکتے تو میں پھر کیا اپنی والدہ سے پوچھوں یا اپنے بھائیوں سے پوچھوں؟ آپ ہی کو مجھے میک اپ کا سامان لے کے دینا ہے. ساحر بھائی، ایک لپسٹک جو ہے وہ کبھی کبھی 7,000 8,000 ہزار روپے کی بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے ایسی صورتحال میں کیا کروں، اور اگر میں یہ نہ دلاؤں تو گھر میں عجیب سی فضا ہو جاتی ہے. جی، انہوں نے کچھ اور لکھا ہے، میں وہ سب کچھ نہیں بتا رہا. صحیح میں سمجھ گئی ساحر بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے لیے بیوی کے کچھ حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اور جو اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بے شک وہ تو شوہر کا ہی فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. لیکن یہاں ایک بات ہے کہ جیسے ان کی بیوی کی ڈیمانڈ جس طرح سے ہیں کہ میک اپ ان کو چاہیے، یا ٹھیک ہے نارملی میک اپ وغیرہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن بالکل ایسا ہے کہ مہنگی بھی بہت ہیں. اور اس وقت ان کی جو وائف ہے ان کو یہ خیال کرنا ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے، جو میرا شوہر ہے، اس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، میں اس سے اتنی ڈیمانڈس کروں کہ جس کو وہ ایزیلی مجھے پرووائڈ کر سکے. اگر اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ کرنا تو وہ اپنی ڈیمانڈس کو کچھ ہلکا کریں، اپنی ضروریات کو کم کر دیں، چیزوں کو. ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ برانڈ کانشیس نہ ہوں، آپ بہت زیادہ ہائیلی جو پرائز والی چیزیں ان پہ نہ جائیں، آپ لوکل بھی ملتی ہیں، نارمل بھی ملتی ہے، آپ ادھر چلے جائیں، اپنی ضرورت کو اس طریقے سے پورا کر لیں. لیکن شوہر کو پریشرائز کرنا اور اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالنا تو پھر یہ آپ اپنا نقصان کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کا بھی، کہ وہ اللہ نہ کرے غلط راستے پہ چلا گیا، یا اس کو قرض ادھار لینا پڑ رہا ہے، یا اس کو مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ سب کی لائف جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے معاملات بچوں کی ایجوکیشن ہے، باقی اور چیزیں، اس کے سارے برے اثرات پھر آپ کی اپنی پرسنل لائف پہ پڑیں گے، صرف ایک چند چیزوں کی وجہ سے. چلیے جی، بہت بہت شکریہ. میں نے اس سوال کو حد الامکان ایک اصلاحی اور سنجیدہ سوال رکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے لکھا ہوا تھا ویسے میں نے نہیں بتایا. تو اور آپ سے میری التماس ہے، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. تو اپنے آپ کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چنگیز خان کی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں تو ایسا ہے نہیں. سبھی چنگیزی بیٹھے ہیں یہاں، اور سب کے ساتھ یہی کچھ ہے. اور ڈاکٹر صاحب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، شادی پرانی ہو یا نئی، شادی ہوتی ہے. بیگم پسند کی ہوں یا بیگم ہی ہوتی ہیں، اور جتنی جلدی آپ یہ بات مان لیں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے. 2-3 ہی جملے تو ہیں، جی بہتر، اچھا لے آؤں گا، جی بہتر، اچھا لے آؤں گا. اور اپنی زندگی میں سوری کہنا سیکھیے. سوری، اور سوری ہر بات پہ کہیے.
جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس پہ بھی سوری کہیں. اگر آپ نے سوری نہیں کہا, کیونکہ اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ناراض ہیں, کیا کریں گے؟ سوری بہت ضروری ہے. تسلی ہو گئی آپ کی؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی, 3 لوگ ہیں یہاں. علینا نوید صاحبہ, میری نظر کمزور ہے اس لیے سوری. علینا نوید صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ذرا زور سے بولیے گا. وعلیکم السلام. الحمدللہ. یوسف عثمان, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اوکے جی. عبداللہ سعدی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی, یہ اب تو علینا یہ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو, سیمی فائنل میں ہیں آپ؟ انشاءاللہ جیت جاؤں گی. انشاءاللہ, انشاءاللہ. پاکستان کرکٹ ٹیم زندہ باد. انشاءاللہ کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں جیتتے ہم. جی کیا لگ رہا ہے؟ تیاری بھرپور ہے, بس لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کوئز. انشاءاللہ. جی امید ہے, اسی لیے تو آئے یہاں پہ. ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جہاں مرد بھی امید سے ہوتے ہیں. ہم سب امید سے ہیں, کبھی ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا ہم سب کا. آئیے جی سوالات شروع کرتے ہیں, لیکن سوالوں سے پہلے کاروان بدر ٹریول اینڈ ٹورز جو ہمارے فائنل میں ونر ہوں گے ان کو عمرے کا ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. سوال نمبر 1, آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا پوچھنے جا, مطلب کس طرح سے یہ سوال ہوں گے. 5 سوالات ہوں گے, 25 نمبر کل ٹوٹل ہوں گے ان 5 سوال کے, یعنی 20 سوال 5 نمبر ہوں گے. یاد رکھیے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ججز سے آپ مدد, ہمارے شرکا سے مدد لے سکتے ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھائیں تو, ورنہ آپ مجھ سے مدد لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپشن ایلیمنیٹ کر دیں. ایک سوال کے 4 جواب, 4 میں سے ایک بالکل صحیح. اگر آپ مجھ سے مدد لیں گے تو میں ایک ایلیمنیشن دے دوں گا اور اس کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تو ان کو آپ کے نمبر مل جائیں گے. ہے وی گو علینا. سوال نمبر 1, حدیث کی پہلی مرتبہ باضابطہ تدوین کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ؟ حضرت ابوبکر. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 2 آپ سے, غزوہ احد میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 700, 313, 1000 یا 500؟ اچھا سر, اس میں 2 روایت ہے. 1000 تھے, لیکن رئیس المنافقین جس کو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی, وہ 300 ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا تھا, تو 700 تھے مطلب. جواب 700 ہی ہے اور جواب درست ہے. قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 25 مرتبہ, 34 مرتبہ, 15 مرتبہ یا 40 مرتبہ؟ 1 ایلیمنٹ کر دیں. ایلیمنیٹ کر دیا. 40 کو ایلیمنیٹ کر دیا. 25, 34 یا 15؟ 15. 15 جی پکی بات ہے. بڑھائیے جی, کیا لگ رہا ہے؟ صحیح جواب ہے؟ صحیح لگ رہا ہے اس لیے تو بولے. صحیح لگ رہا ہے, بس اپنے دل کی کبھی نہیں سننا. 34 مرتبہ. آلرائٹ جی, آسان سوال, غور سے سنیے گا. شاہراہ قراقرم کی لمبائی کتنی ہے؟ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی کتنی ہے؟ 800 کلومیٹر, 1300 کلومیٹر, 900 کلومیٹر یا 1100 کلومیٹر؟ ایک آپشن ایلیمنیٹ کر دیں. میں ایلیمنیٹ کر دوں ایک آپشن؟ ٹھیک ہے جی, ایک آپشن میں ایلیمنیٹ کرتا ہوں 800 کلومیٹر کی. اب آپ کے پاس بچے 900, 1100 یا 1300؟ 900. ایک بچہ تھا, وہ ایک امتحان میں بیٹھا, جب امتحان سے فارغ ہوا تو مسجد چلا گیا. وہاں جا کے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ لاہور کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں امتحان میں لکھ کے آیا ہوں. تو یاد رکھیے 1300. آلرائٹ. باضابطہ طور پہ گوادر بندرگاہ پاکستان کو سلطنت عمان سے کس سن میں ملی تھی؟ 1958, 1971, 1954 یا 1965؟ 9 ستمبر 1958. ہے 8 ستمبر 1958.
لیکن بہرحال میں بالکل مان لیتا ہوں 1958 فیروز خان نون جو تھے ان کی کوششوں سے یہ ہوا تھا، اور پرنس کریم آغا خان نے اس کے اندر مالی معاونت کی تھی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اس سے پہلے تقریباً 200 سال کی حکومت تھی جو عمان کے پاس تھی، اور عمان کے زیر انتظام وہ بندرگاہ رہی تھی. لیکن ویری گڈ. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا نام کیا ہے؟ آپشنز دوں؟ آپ دے بتا دیجئے. آپشن دے دیں. بتائیے. ڈیورنٹ لائن. جواب بالکل صحیح ہے، درست، ویری نائس. انسانی جسم کی سب سے بڑی ہڈی کون سی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی، فیمر یعنی ران کی ہڈی، پسلی یا کندھے کی ہڈی؟ فیمر. فیمر. جواب بالکل درست ہے. آکسیجن کی دریافت کس نے کی؟ آئزک نیوٹن، جوزف پریسٹلے، مائیکل فورڈے یا البرٹ آئنسٹائن؟ آکسیجن. ایک آپشن ختم کر دیں. مائیکل فورڈے، اس کو میں نے نکال دیا. اب یو ہیو آئزک نیوٹن، یو ہیو جوزف پریسٹلے اور یو ہیو البرٹ. جوزف پریسٹلے بی آپشن. درست جواب. دنیا کا سب سے بڑا درخت پر لگنے والا پھل کون سا ہے؟ آم، تربوز، جیک فروٹ یا ناریل؟ سوال غور سے سنیے. دنیا کا سب سے بڑا درخت پر لگنے والا پھل کون سا ہے؟ آم، تربوز، جیک فروٹ یا ناریل؟ جیک فروٹ. تکا نا؟ تربوز درخت میں نہیں لگتے. آپ جواب دینا چاہتی ہیں؟ جی دیجئے. ناریل. ناریل چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. جیک فروٹ از دا رائٹ آنسر. تسلی رکھیے، آہستہ 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 آہستہ. کیچپ آسان سوال ہے، تحمل سے سوچ کے جواب دیجیے گا. پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اب تک کتنی مرتبہ ورلڈ کپ جیتا؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار یا 5 مرتبہ؟ 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. فائنلی یو آر آن دا بورڈ. ویری نائس. ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز کون ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں؟ انضمام الحق، جاوید میاں، یونس خان یا محمد یوسف؟ تو مجھے معلوم ہے لیکن اس میں کنفیوژن ہے ذرا. ایک آپشن ہٹا دوں؟ ہٹا دیں ایک آپشن. محمد یوسف ہٹا دیا. اب آپ کے پاس ہیں انضمام الحق، جاوید میاں، دی لیجنڈ، یونس خان. انضمام الحق. یونس خان. یونس خان. جواب درست ہے، جواب درست ہے. آل رائٹ. ایڈ ہو گیا نمبر؟ جی اس کے نمبر ایڈ ہوں گے؟ ہاں ہاں بالکل ہوں گے، گھبراؤ مت. نمبر تمہارا ہی ہے، یہ کسی اور کا نمبر نہیں ہے. آپ نے جواب دیا، آپ کے نمبر ایڈ ہوں گے. اولمپک میں پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل کب حاصل کیا، یعنی کس سال میں؟ 1984 لاس اینجلس میں، 1960 روم اولمپکس میں، 1958 میلبرن کے اندر یا 1964 ٹوکیو؟ ایک ایلیمنٹ کر دیں. ایک ایلیمنیٹ کر دیا، میلبرن کو ایلیمنیٹ کر دیا. 1958. اب رہ گیا 1964 ٹوکیو، 1960 روم یا 1984 لاس اینجلس. وہ 1960 روم. 1960 روم کس چیز میں حاصل کیا تھا؟ یہ آپ دے سکتے ہیں، جواب دے دیجئے. ہاکی میچ. بالکل صحیح ہے، لیکن پوائنٹس آپ کے ہی ہیں. بالکل صحیح جواب ہے. کون سا شہر، انتہائی آسان سوال، کون سا شہر بیک وقت 2 بر اعظموں میں واقع ہے؟ استنبول، قاہرہ، ماسکو یا لندن؟ آپشن ریپیٹ کیجیے گا. استنبول. استنبول. کیسے؟ کون کون سے بر اعظم ہے جس میں واقع ہے؟ ایشیا میں اور آئی گیس یورپ میں. آئی گیس یورپ میں نہیں، یورپ میں. یورپ اینڈ ایشیا. یس رائٹ، صحیح جواب ہے. کون سا جزیرہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے؟ گرین لینڈ. جواب بالکل درست ہے. اور یہ جو گرین لینڈ پہ جنگ ہے نا، اس کی بھی وجوہات ہیں، وجوہات ہیں اس کی. کون سی آبی گزرگاہ بحیر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے جوڑتی ہے؟ سوئس کنال، پناما کنال، آبنائے جبرالٹر یا آبنائے ملاکا؟ ایک ایلیمنٹ کر دیں، ایک کم کر دیں. آبنائے ملاکا میں نے ایلیمنیٹ کر دیا. آبنائے جبرالٹر، پناما کنال یا سوئس کنال؟ سوئس کنال. پناما کنال. آل رائٹ جی، پہلا مرحلہ ختم ہوا. جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں اس پہلے مرحلے میں کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے، کون برابر ہے. لیکن ابھی سب کا، کسی کا بھی گیم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلا راؤنڈ جو شروع ہوگا
وہ एलिमिनेशन का राउंड है, यानी कि 10 पॉइंट नेगेटिव हो जाएंगे अगर गलत जवाब दिया। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, once again वेलकम बैक। और मेरे एक बहुत अजीज दोस्त भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ऑलराइट, ये मुझे करना था, सामने आके बैठ गए थे तो मुझे कहना ही था। और आई होप कि यू आर एंजॉइंग द शो, द ट्रांसमिशन। हियर वी गो। 15 नंबर है अलीना आपके, यूसुफ आपके 20 नंबर हैं, अंसारी आपके नंबर हैं 20। ये किसी का भी खेल है। अब याद रखिएगा, अब हेल्प यहाँ से नहीं आएगी, मुझसे नहीं आएगी, आप हैं और अल्लाह मियां। सोच के जवाब दीजिएगा, एक सवाल गलती की गुंजाइश नहीं, ये याद रखिएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है और मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। या आपको सवाल पता है या आपको सवाल नहीं पता, ठीक है? जिसमें खिराज तहसीन है तारिक अजीज साहब को, वो कहते थे गलती की गुंजाइश निश्ता, अब नहीं है किसी गलती की गुंजाइश, राइट? अगर अलीना आपने सवाल, मैंने आपसे सवाल किया, आपने उसका जवाब गलत दिया तो आपके नेगेटिव 10 हो जाएंगे, और अगर सादी आपने उसका जवाब सही दिया तो आपके पॉजिटिव 10 हो जाएंगे। तैयार? रेडी जी? सवालात इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। पहला सवाल अलीना आपसे, जमीन की कुल सतह का तकरीबन कितना फीसद हिस्सा खुश्की का है? 29 to 30%। गैस है या पता है? नहीं 70% वाटर है तो 30% अर्थ वो है, खुश्की है। किसने कहा 70% वाटर है? पढ़ा था, बट किसने? ये आपको ये मालूम है कि अभी तक पूरी दुनिया को तो डिस्कवर किया नहीं गया। साइंस की बुक में गलत भी तो लिखा हुआ हो सकता है। माइक में बोलिए। यही है। नहीं, साइंस की बुक में क्या आप पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकती हैं कि 70% जो है वो पानी है और 30% हिस्सा जो है वो खुश्की है? जो पढ़ा है मैं भी वो बता रही हूँ, साइंस। मान लेता हूँ भाई, 29.2% बिल्कुल सही है जवाब। दुनिया के किस मुल्क में 17,000 से ज़ायद जजीरे हैं? इंडोनेशिया। कितने जजीरे हैं? तो कहा जाता है कि 17,000 प्लस है वहाँ पर। 17,000 करीबन 500। वेरी नाइस। आसान सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया? नो। एंटार्क्टिक के अंदर है, लैम्बार्ट ग्लेशियर कहते हैं, तकरीबन 250 मील लंबा है। ये तवील तरीन ग्लेशियर है। माइनस हो गए ना? हाँ, माइनस हो गया ऑस्ट्रेलिया का। माइनस है, जवाब नहीं दिया मैंने, पूछा ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, आपने जवाब दिया है। मैंने तो फिर मुल्क का नाम बताया। आपने मुल्क का नाम बताया? ऑस्ट्रेलिया में, मैंने तो ये पूछा। ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं, एंटार्क्टिक के अंदर है। मैंने जवाब अभी तक दिया नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था। मुझसे आप कंफर्म नहीं कर सकते, दैट इज योर आंसर। आप समझें बात को, जब आप बोलेंगे ना, आपने मुझसे कहा ऑस्ट्रेलिया में है, दैट वाज योर आंसर। आंसर ही नहीं है, मुझे नाम बताना था ना। मुझे तो फिर नाम बताना था, ग्लेशियर का नाम बताना था फिर मुझे। तो आपको ग्लेशियर का नाम नहीं पता था? सही है, नहीं पता। नहीं पता था ना? नहीं पता ना। हाँ, तो आपने जब ये कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो देन आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दैट बिकम्स योर आंसर, वो आपका जवाब हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। मुझे सब, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नहीं, आपने तो चूंकि इब्तिदा में ही इसकी जो बुनियादी तरीक़ेकार है वो बता दिया था, तो उसमें ये बात वाज़ेह थी बेटा। आपको मैंने कहा था कोई जवाब नहीं देना जब तक आपको सही पता ना। ऑलराइट, इसका जवाब आप दे सकते हैं अगर इन्हें ना पता हो तो। क्रिकेट टेस्ट में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सर पूछ सकते हैं वैसे ही। इनका हाथ उठाए जी। याद रखिएगा, अगर जवाब आता है तो दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। 100% श्योर होना चाहिए आपको। सवाल रिपीट करना।
क्रिकेट में सबसे तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई? सचिन तेंदुलकर। सर एशिया ने इतना बता दीजिए। सर मैं रिस्क। वो जवाब दे चुके हैं और वो जवाब गलत है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पर ब्रेंडन मैकलम ने ये किया था। क्यों जवाब दे रहे हैं आप? प्लस करने ना, प्लस करने रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप घबरा रहे हैं। देखें, मैं आपको अब भी कह रहा हूं, किसी का खेल है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, घबराइए मत। ऑलराइट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला था? पास। अरुण जेटली स्टेडियम, 1952, हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 70 रन से शिकस्त हुई थी। क्रिकेट में पहली बार ऑफिशियल ऑन फील्ड डिसीजन रिव्यू यानी DRS सिस्टम कब इस्तेमाल हुआ? पास है। पता है लेकिन नो रिस्क। 2010 से पहले था सर, इतना मैं नहीं बता सकता ये। पास पर। जुलाई 2008 में श्रीलंका और भारत के दरमियान कोलंबो में ये DRS इस्तेमाल हुआ था। इसका मकसद ये होता है कि अंपायर ने जो आप एक इशारा दिखता है ना ऐसे करके, वो रिव्यू लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है। आसान सवाल, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड, बट मैं जवाब मान लेता हूं। इंतहाई आसान सवाल, डायनामाइट का मुजिद कौन है? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, जवाब दुरुस्त है। इंतहाई आसान सवाल, कौन सा आंसर हवा में सबसे ज्यादा पाया जाता है? हाइड्रोजन। यस, नाइट्रोजन आपने कहा? हाइड्रोजन सर। ये नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन, मुझे सुनाई नहीं दिया था। नाइट्रोजन 78%। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत कब हासिल की? 1947। महीना कौन सा था? सितंबर। दुरुस्त है, 30 सितंबर 1947। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन से कबीले से ताल्लुक रखते थे? पास। पास। कबीला गफ्फार। आसान सवाल, इस्लामी कैलेंडर का आगाज किस वाक़ये से होता है? हिजरत के वाक़े से होता है, मुहर्रमुल हराम। हिजरत के वाक़े से होता, बट कौन सी हिजरत थी? वो मक्का से जो आप इस्लाम ने मदीना की तरफ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जब आपने हिजरत की थी उस वक़्त महीना तो सिफर का था, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत का जो आगाज़ किया वो माह मुहर्रमुल हराम से किया और हिजरत के वाक़े को मद्देनज़र रखा। हिजरत मदीना से हुई थी, बट ठीक है, जवाब मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा जी, अब फैसले की घड़ी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन आगे जा रहा है? सदफ, ये भाई, अच्छा भाई, क्या लग रहा है? मुझे भी ये लग रहा है जो सेंटर में खड़े हुए हैं। हाँ। हम तो बहनों के साथ हैं। वो वाले जा रहे हैं सभी लोग। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारा, जेन्युइनली यहाँ तकलीफ हो रही है। अच्छा खासा, पता नहीं इतना घबरा क्यों रहे थे? फिर भी कम ही थे मेरे नंबर, रिस्क लेना। नहीं, कोई बात नहीं, वो कम थे, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी है, रिस्क आपने लिया, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप यहाँ आए हैं, आप खेले हैं, वेरी वेल डन। सेमीफाइनल तक पहुँचना बहुत हिम्मत की बात होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेल डन। आपको यहाँ से जाता देख के मुझे बड़ा दुख होगा। मैं माइक, हाँ जी, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, थोड़े से पॉइंट के फर्क से आप रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्का यहाँ तक आ गई, ये बड़ी बात गेम में तो होता रहता है जी।
गेम में तो होता रहता है। अच्छा, गेम में होता रहता है। आपका चेहरा कुछ और कह रहा है, लेकिन यू प्लेड रियली वेल, आप बहुत अच्छा खेली, और आपने जो कमबैक किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। यूसुफ, आप आगे जा रहे हैं, फाइनल के अंदर आपसे मुलाकात होगी। ऑलराइट, दिस इज रियली गुड। मुझे अब मैं आपको नंबर्स बता दूं कि नंबर्स क्या हैं। 45 नंबर थे आपके अलीना, 50 नंबर थे आपके, 5 नंबर का फर्क था, टोटल 5 नंबर का फर्क था। एंड दिस इज रियली रियली गुड। इन्होंने बहुत मुकाबला किया था आपका, या एक वाइल्ड कार्ड बचा मेरे पास। तुम सांसें मत लो, तुम पहुंच गए फाइनल में। मैंने कहा मेरे पास वाइल्ड कार्ड बचा है, एकदम से सांसें, अरे यार भाई इसको ना बुला ले कहीं, ये बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, क्या लगता है? बुला ले। हाँ हाँ बिल्कुल, बट रहा है, बुला लो। कहाँ भाई? मेरा ख्याल है कि जी वाइल्ड कार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा है इस बच्चे। अब आपका ख्याल है तो फिर मैं उससे कैसे मना कर सकता हूँ? करम नवाजी। अलीना, फाइनल में जा रही हैं आप भी, बिकॉज ये बड़ी ज्यादती हो जाती है अगर 5 नंबर के फर्क से तुम्हारा मुकाबला टफ होगा, बहुत टफ होगा, बट दिस इज व्हाट वी लाइक। मुबारक हो आपको। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम वहाँ जाएं जहाँ अज़ान मगरिब हो जाए, तो मैं 30 सेकेंड्स हैं सबके पास, तो आखिरी व्हाटएवर यू वांट टू से, फाइनल थॉट्स। साहिर, एक हदीस शेयर करना चाहूँगी सही बुखारी से, हदीस नंबर 10। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो बस छोटा सा एक ख्याल रख लें कि आपकी ज़बान और हाथ से दूसरा महफूज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नरजिस, जैसे हमारा टॉपिक था और गुफ्तगू चल रही थी तक़वे पे और ज़िंदगी में हमारे रोज़मर्रा के मामलात में इस्लाम कहाँ तक है, तो मैं समझती हूँ इस्लाम को हमने महदूद कर दिया है। इस्लाम मस्जिद तक महदूद नहीं है, इस्लाम नमाज़ों तक, इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके हर लम्हे में शामिल होना चाहिए। आपके अखलाक में, आपके किरदार में, आपकी गुफ्तार में, आपकी सोचो फ़िक्र में, आपके एक एक अमल में, आपके तर्ज़ अमल में, आपके पहनावे में, हर चीज़ में इस्लाम को आप जो है वो शामिल रखेंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगियों में बरकत शामिल कर सकते हैं और अल्लाह की रहमतें और नेमतें शामिल होंगी। और जैसा जिक्र था तकवे का, तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि तकवा जो है वो दिलों की दवा और रूहों की शिफा है। क्या बात। तो तकवा जो है वो आपको अंदर से जो है ना वो पाक और पाकीज़ा करता है और शिफा अता करता है। बहुत शुक्रिया सर। सर भाई, खुद एहतसाबी बहुत बड़ी नेमत है। दूसरों के उयूब तलाश करने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को देखे और अपनी इस्लाह करे, और वो मेयार जो सरवर किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, कि अल्लाह का अखलाक है क्या जो आपको पैदा करना है, कि कोई गलती कर गया उसे माफ़ कर दो, कोई कमज़ोर है उसकी मदद कर दो, और सब अल्लाह के लिए करो, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं। क्या बात सर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, के रिश्तों नातों को काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो यहाँ जो सवालात का जिक्र हुआ इस हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो हक़ है उसे देना चाहिए और जिसका जो मेयार है उसको वहाँ रखना चाहिए, और इस्लाम की खूबसूरत तालीमात का यही हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इंस्टा पे वीडियो देख रहा था, कभी कभी अल्लाह ताला किन चीज़ों को कैसे पूरा करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की एक वीडियो थी जहाँ एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है और आके कहता है कि मैं बड़े होके शहीद होना चाहता हूँ, मैं बड़ा होके शहीद होना, मार्टर बनना चाहता हूँ, शहादत का रुतबा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुम बड़े हो जाओ, अच्छा पढ़ो लिखो, लोगों के लिए भलाई के काम करो,
امت مسلمہ کے لیے بڑا بھلائی کے کام کرو, ایران کے لیے بھلائی کے کام کرو. 80-90 سال کے ہو جاؤ, پھر دعا کرو کہ شہادت ملے. ایران ہمارا نیبر ہے, ہمارے بھائی ہیں وہ. اگر ہم آج بھی عظمتوں کو مسالک میں ڈھونڈنے لگے تو یاد رکھیے گا ہمیں جگہ نہیں ملنی. آپ جو چاہتے ہیں بلیو کیجئے, لیکن ریسرچ ضرور کر لیں. It's high time. Whatever the West has fed us, it's all done now. It's not about a war. It's not about leaving a legacy. It is not about a battle. It is not about who's right to who's wrong. It is about the sheer identity of humanity. Where do we stand? Do we even recognize it? Or are we just going to believe in whatever, whoever tells us? Time is now. Decision is yours. I deliberately am speaking in English just to let you all know that they can spread my words wherever they want to. And I'm not afraid of the consequences. I'm a Muslim and I stand tall with it. Let it be known everywhere, Muslims cannot, shall not ever be divided. کراچی اور اس کے مضافات میں اب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.